السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 258 کو آج ہم کریں گے، جو کہ کافی لمبی آیت ہے، تو ہم 2 پارٹ میں اس کو سیکھیں گے۔ پارٹ 1 آج کی کلاس میں سیکھیں گے اور نیکسٹ کلاس میں پارٹ 2 انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، علم، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم۔ بالکل سمپل، بالکل آسان، اس میں کسی قسم کی کوئی یہ نہیں ہے، کوئی موٹا حرف نہیں ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگا نکالنے میں، تو بالکل سمپل آپ نے کہنا ہے علم۔ آگے چلیں گے، تارا، کیا پڑھیں گے، تارا، تا زبر تا، را زبر را۔ اب دیکھیے یہاں پر را کے اوپر کیا ہے، زبر کی حرکت ہے، تو را کو ہمیں بولڈ ریڈ کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ تو جب دونوں لفظ کو پڑھیں گے، الم ترا، را را را، ٹھیک ہے۔ آگے، الالذی، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، الل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے بغیر سیٹی کے، سخت آواز نہیں آنی چاہیے ذال میں، ذال، ذی، ذی۔ زبان کا جو نوک ہے نا، اس کو ثنایا علیا کے کنارے پر لگا کر اس کو ادا کریں گے، ذال، ذی، اس طرح سے۔ اب آگے کیا ہے، یا ساکین ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو یا مدہ کا قاعدہ میں چلا گیا، تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے بھی، تو ہم کیا پڑھیں گے، الم تر الی الذی، الم تر الی الذی، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا، کلیئر۔ آگے چلیں گے، حاج، دیکھیے ہا الف مد زبر ہا اور جیم میں ملائیں گے، یعنی کہ اسٹریچنگ کے بعد جو ہم مد کر رہے ہیں نا، اسٹریچ کر رہے ہیں یا کھینچ رہے ہیں، کھینچتے ہوئے جیم میں ملانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیم کے اوپر کیا ہے، شد آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے حاج، ٹھیک ہے۔ تو حرف مد کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید یا سکون آ جاتا ہے تو وہ پھر مد لازم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، مد لازم۔ جو مد کی 3 قسمیں پڑھی ہے نا، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم، تو یہ تیسری قسم ہے۔ آگے چلیں گے، تو پہلے اسٹریچ کرنا ہے اور اسٹریچ کرتے ہوئے آواز کو بالکل بھی بریک نہیں کرنا، بیچ میں جیم میں ملا دیں گے، حاج، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے، ابراہیم، حمزہ بازر اب، حمزہ بازر اب، 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 قلقلہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ با کے اوپر سکون ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اب، اب۔ اب یہاں پر کوئی پڑھ دے ابراہیم، کیا پڑھے، ابراہیم، تو انہوں نے ملایا تو لیکن جدا نہیں کیا، جس صورتحال میں قلقلہ پیدا نہیں ہوا، جبکہ یہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ اور قلقلہ کب ہوتا ہے، جب ہم کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر جدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سکون کی حالت میں ہر
پیچھے والا حرف سکون والے حرف سے ملے گا. ٹھیک ہے, اس چیز کو غور سے سنیں گے. جیسے کہ یہاں پر سکون والا حرف کون سا ہے؟ با ہے, تو حمزہ با سے ملے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے لام میم کے اوپر سکون ہے تو لام میم سے ملے گا. تو ملنے کا کام دونوں جگہ ہو رہا ہے, کیونکہ سکون ہے, سکون کا کام ہے ملنا. تو پیچھے والا حرف دوسرے حرف یعنی جس حرف کے اوپر سکون ہوگا اس سے ملے گا, لیکن مل کے جب جدا ہوتا ہے تب قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قلقلہ والے حروف کیا کیا ہیں, کتنے ہیں. جب نہیں معلوم ہوگا تو آپ جدا کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر بھی حمزہ با سے مل رہا ہے اور ملنے کے بعد جدا بھی ہو رہا ہے, جس صورتحال میں قلقلہ پیدا ہو رہی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی, سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر ہم ایب, غور سے سن رہے, ایب ایب ملا ب, جدا ہوا تو یہ قلقلہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے, آگے چلیں گے. را 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 کھڑا زبر را. دیکھیے را کے اوپر زبر آنے کی صورت میں اب وہ چاہے خالی زبر ہو چاہے کھڑا زبر ہو, یعنی کہ چاہے وہ فتحہ ہو یا فتحہ طویلہ ہو. زبر کو فتحہ کہتے ہیں عربی میں, اور کھڑا زبر کو فتحہ طویلہ کہتے ہیں. طویل کے معنی ہوتا ہے لمبی, تو یہ کھڑا زبر ہے نا, لمبا زبر ہے, تو اسی لیے اس کا نام ہے فتحہ طویلہ, طا سے طویلہ. تو دونوں کی صورت میں یعنی کہ زبر چاہے وہ زبر ہو چاہے وہ کھڑا زبر ہو, اس صورتحال میں لام کو موٹا رکھیں گے اور کھینچیں گے بھی. جیسے کہ ایبرا ایبرا, کیونکہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم لمبا بھی کریں گے اور را کو موٹا رکھتے ہوئے لمبا کریں گے. یہ کلیئر ہو گئی؟ آگے ہا کھڑی زیر ہی, میم زبر ما, ہی میں بھی کھینچیں گے ایک الف کے برابر اور میم زبر ما. تو پورا لفظ کیسے ادا کریں گے؟ ابراہیم ابراہیم. دیکھیے میم کو ہم بالکل جلد چھوڑ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے اور زبر کو بالکل بھی کھینچا نہیں جاتا, اس کو ہم جلد ادا کریں گے. آگے چلیں گے. فی, فا یا زیر فی, یا ساکن سے پہلے زیر ایک الف کھینچ کے یا مدہ کریں گے. آگے ربہ ربہ, را با زبر رب, با زیر بی, ربی, را کے اوپر زبر ہے اس لیے ہم موٹا ادا کر رہے. رب بی ہی. اب یہاں پر دیکھیے حرف مد ہے نا, تو 3 سے 4 الف کھینچیں گے اور یہ ہے مد منفصل کا قاعدہ, کیونکہ ربی ہی جو ہے ایک لفظ ہے اور ان ایک الگ لفظ ہے. یہاں پر حرف مد پہلا کلمہ میں آ رہا ہے, یعنی کہ پہلے لفظ کے ساتھ ہے اور دوسرے لفظ کے ساتھ حمزہ ہے, تو یہ مد منفصل کا قاعدہ بن گیا. اگر حرف مد اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً بعد حمزہ اسی لفظ کے ساتھ آئے, یعنی ایک ہی لفظ میں حرف مد بھی ہے اور فوراً اس کے بعد حمزہ بھی ہے, تب وہ مد متصل کا قاعدہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا؟ یہ بہت بار میں بتاتی ہوں, ہوپ کہ جو ریگولر سیکھ رہے ہیں مجھ سے اس کو تو بہت ساری چیزیں ابھی تک آ گئی ہوگی, ہے نا. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ربہ ربہ. آگے ان آتاہ اللہ الملک. ان, یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ بنے گا, اور اظہار کو ہم نون کی آواز کو صرف ظاہر کر کے پڑھ کے نکل جاتے ہیں. وہاں پر کوئی ایسا مشکل قاعدہ یا بہت ٹف قاعدہ نہیں ہے. تو اظہار میں صرف ظاہر کرنا ہے, تو ظاہر تو ویسے بھی ہو جاتا. ان جب ہم پڑھیں گے تو نون ظاہر ہوئی نا, ان آتاہ ان ان ان, ہے نا, نون ظاہر ہو رہی نا. اس کے بعد آتاہ اللہ, آ تا دونوں کو برابر لمبا کرنا ہے.
ہا کو لام سے ملایا ہل، اس کے بعد لاہل. یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ گیا، تو اس کو ہم موٹا رکھیں گے. تو ہم پڑھیں گے ان آتاہ اللہ لاہل لاہل لاہل، ایسا نہیں پڑھنا بلکہ لا 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 ایسا. اور ہل. اس کے بعد ملکا، یہاں پر سٹاپ کریں گے تو ملک ملک، کاف کے اوپر سکون لگا دیں گے. اگر آپ سٹاپ نہیں ہوتے تو ملکا پڑھیں گے، بالکل آسان. آگے اذ قال اذ قال اذ اذ اذ، نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے. اذ قال، قا میں قاف کو منہ بھر کر ادا کریں گے کیونکہ یہ ایک موٹا حرف ہے. اس کو ہم حروف مستعلیہ کے اندر یہ آتا ہے اور اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے. قال، اب یہاں پر کوئی پڑھے قال، کیا پڑھے قال قال، تو دیکھیں گے آپ کہ آپ کو نکالنے میں بھی مشکل ہو رہا ہے. تو الف سے یا تک، الف سے یا تک جتنے حروف ہیں ان میں کچھ حرفوں کو باریک نکالا جاتا ہے، یعنی کہ لائٹ پڑھا جاتا ہے، اور کچھ حرفوں کو موٹا پڑھا جاتا ہے. تو موٹے پڑھے جانے والے حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، اور باریک پڑھے جانے والے حروف حروف مستفیلہ کہلاتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. مستعلیہ کے معنی ہوتا ہے موٹا پن، ٹھیک ہے، ہیوی سا موٹا، اور ان حرفوں کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو منہ پورے طریقے سے گول ہو جاتا ہے. اور مستفیلہ کا مطلب ہے لائٹ، باریک، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم قال موٹا ہے قال. آگے ابراہیم، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا تھا نا ابراہیم، اسی طریقے سے یہاں بھی خیال رکھنا ہے. با کے اوپر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. اب اب اب، را موٹا، ہی کھینچیں گے، دونوں جگہ کھینچنا ہے لیکن را کو موٹا رکھنا ہے. اور میم پیش مو. ابراہیم ابراہیم. اب یہاں پر دیکھیے منہ جب پڑھیں گے نا تو آپ کی آواز معروف ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ ابراہیم ایسا پڑھتے ہیں، یعنی کہ زیر میں بھی انہوں نے مجہول کر دیا اور پیش میں بھی مجہول کر دیا، ہیمو پڑھیں گے. جبکہ یہاں پر ہی منہ ہی منہ ہی منہ ایسا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ابراہیم ابراہیم. آگے ربیل، را زبر را، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، یا لام زبر یل، ربیل ربیل، را کو موٹا، ربیل لذی لذی. تو ان دونوں لفظ کو جب ہم ادا کریں گے نا تو یہاں پر کھینچنا صرف ری میں ہے. کہاں ہے؟ ری میں. ربی الذی، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر صرف کھینچیں گے. آگے چلیں گے. یحیی، کیا پڑھیں گے؟ یا ہا پیش یح، یا ہا پیش یح، یا ہا پیش یح یح یح. اس کے بعد یا کھڑی زیر یی. اب یہاں پر اکثر و بیشتر لوگ غلطی کرتے ہیں، یح ای پڑھتے ہیں. یح ای نہیں پڑھنا. ای اس صورتحال میں ہوگا جب یہاں پر حمزہ ہوتا. یہاں پر تو یا ہے، یا کھڑی زیر یی ہوتا ہے. یی بالکل الٹتے ہوئے نکالیں گے. یی یی یی، ای نہیں بولنا. ای بولیں گے تو حرف چینج ہو گیا، حرف چینج ہوا تو معنی چینج ہو جائے گا، اور معنی بعض دفعہ غلط ہو جاتا ہے، کفریہ بن جاتا ہے. تو جو حرف ہے اس کے ساتھ ہی اس کی آواز نکالنی ہے. یا کھڑی زیر کیا ہوگا؟ یی
यी, ठीक है, युह्यी, युह्यी खींचते हुए, क्योंकि खड़ी जेर है तो एक अलिफ के बराबर खींचना भी है। आगे चलेंगे, वायुमीतु, वाव ज़बर वा, या पेश यू, मीम या जेर मी, खींच रहे एक अलिफ, ता पेश तू, वायुमीतु, वायुमीतु। गौर ध्यान से सुने तो मैं कहाँ प्रेशर डाल दी हूँ, मी में। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर या मद्दा का कायदा है। देखिए यहाँ पर या साकिन और उससे पहले जेर है, तो हम ये यहाँ पर या मद्दा का कायदा करते हुए यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींच रहे हैं। वायुमीतु, वायुमीतु, ठीक। आगे चलें, क़ाल, फिर उसी तरीके से क़ाल, मोटा, क़ाल। अब देखिए जब भी अलिफ मोटे हर्फ के साथ आता है ना, तो अलिफ भी खींचते हुए मोटा सुनाई देगा, ठीक है। जब अलिफ बारीक हर्फ के साथ आएगा, बारीक हर्फ से मुराद हरूफ मुस्तफिला के अंदर जितने हरूफ आते हैं, अगर अलिफ उनके साथ आ रहा है तो अलिफ मद्दा करते हुए अलिफ भी बारीक रहेगा। इस बात का ख्याल रखेंगे। मोटे हर्फ के साथ अलिफ आया, अलिफ मद्दा किया तो अलिफ भी मोटा निकलेगा। बारीक हर्फ के साथ अलिफ आया, अलिफ मद्दा किया तो अलिफ भी बारीक निकलेगा। तो यहाँ पर हम क़ाल, अलिफ मोटा सुनाई दे रहा है कि नहीं, क़ाल, क़ाल। अब देखिए क़ा में मोटी है आवाज़, लाम में बिल्कुल बारीक हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि लाम भी आपने मोटा पढ़ दिया और लाम मोटा पढ़ दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के अलावा बाकी हर लाम बारीक पढ़ा जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का लाम को हम ज़बर और पेश की सूरत में मोटा पढ़ते हैं और ज़ेर की सूरत में बारीक पढ़ते हैं। लफ्ज़ अल्लाह के अलावा बाकी हर लाम जो कुरान पाक में आएगा वो बारीक पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क़ाल, ल। अब यहाँ पर कोई पढ़ दे क़ाल, ल, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, आना, हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना। अब यहाँ पर देखिए नून अलिफ ज़बर ना है ना, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर अलिफ के ऊपर देखिए छोटा सा गोल दायरा बना हुआ है, तो इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात कुरान पाक में आपको इस छोटा सा दायरा बना हुआ नहीं होगा, सिर्फ अना लिखा हुआ है। तो कुरान पाक में जहाँ कहीं भी लफ्ज़ अना आएगा इस तरह से, जैसे कि ये जो गोल दायरा है ना वो आप हटा दे और सिर्फ अना है अलिफ मद्दा के साथ, तो जहाँ कहीं भी कुरान पाक में ये लफ्ज़ आए अना, तो उसका अलिफ नहीं पढ़ना है, अलिफ को कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आना। ये लफ्ज़ है क्या? आना, यही है ना, आना, अलिफ मद्दा के साथ। तो अलिफ को जब कट करेंगे तो क्या बन जाएगा? आना, आना, ठीक है। तो इस बात को नोट करें, अब दिमाग में रखें या कापी पर नोट करें, कहीं भी रखें, लेकिन नोट करके रखें कि लफ्ज़ अना पूरे कुरान शरीफ में जहाँ कहीं भी आएगा उसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। बाज़ औक़ात आपको गोल दायरा का निशान मिलेगा, बाज़ औक़ात किसी किसी कुरान पाक में नहीं भी होता है। तो आप जब कायदा याद रखेंगे तो आप उसको वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आगे चलेंगे, उह, ये, उह, हमज़ा हा पेश, उह, और या खड़ी ज़ेर, यी, उलटते हुए जैसे हमने यहाँ पर बताया था युह्यी में, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। उह, यी, उसके बाद व उमीत, वाव ज़बर वा, हमज़ा पेश ऊ, मीम या ज़ेर मी, ता पेश तू। स्टॉपिंग की सूरत में ता का पेश हट जाएगा, हम सुकून लगाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, एक बार ऊपर से देखिए और गौर और ध्यान से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے 2 لائن سمجھ لے یا 2.5 لائن سمجھ لے، جو بھی، تو یہاں تک ہم لوگوں نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 میں ہم باقی کے جو لائنز بچ گئے ہیں وہ کریں گے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے، قرآن کے پیچھے خوب ساری محنت کرے، قرآن کو اچھا سے اچھا بنائیں. دیکھیے جب آپ قرآن پڑھیں گے نا اور دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میں قرآن ایسا پڑھوں جیسا اللہ کو پسند ہے، تو آپ کی جو رغبت ہے نا قرآن سے وہ اور بڑھے گی اور بڑھے گی، پھر سیکھنے کی چاہ پیدا ہوگی، ہے نا. قرآن کو دراصل ہم سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کا کیا حقوق ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، قرآن کو کس طرح پڑھنے کا حکم ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. دیکھیے آج ہم اور آپ ہر ایک چیز کے لیے دوسرے سے پوچھتے ہیں. قرآن میں ہر ایک چیز واضح کی گئی ہے. اگر اس قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے، دیکھیے قرآن جو ہے نا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. کیا؟ سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے نا. قرآن صرف طاقوں پر رکھنے والی چیز تھوڑی ہے. قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہدایت کا راستہ بتایا گیا ہے، جو ہمارے لیے سارے مومن کے لیے ہدایت ہے. تو ہم آج قرآن پاک کو بس ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں، بالکل سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ہم بندوں سے. جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے نا ایک ایک لفظ کو، تو چاہت بھی بڑھے گی، پڑھنے کی اور خواہش ہوگی، ہے نا. ایسا بولتے ہیں نا لوگ کہ قرآن پڑھتے ہیں تو نیند آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ نہیں سمجھ رہے. کبھی گانا گاتے ہوئے نیند آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی ہے. قرآن پڑھتے ہوئے تعجب کی بات ہے، نیند آتی ہے. تو جب قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے نا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں گے، تو قرآن سے جو چاہ ہے نا بڑھتی جائے گی. ابھی دیکھیں نا آج کل لوگ صرف نہ شب برات میں قرآن پڑھتے ہیں اور رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، اور باقی دن بھی تو کھانا کھاتے ہیں نا، اور سارے کام مکاج ہوتے ہیں، گھر کی صاف صفائی ہوتی ہے، کھانا ڈیلی بناتے ہیں. تو قرآن اور نماز ڈیلی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے لیے وقت کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم وقت نکالنا ہی نہیں چاہتے. اگر ہم 24 گھنٹوں میں سے صرف اور صرف 1 گھنٹہ، یا چلے 1 گھنٹہ بھی آپ کو نہیں ملتا، میں مانتی ہوں کہ آپ کو 1 گھنٹہ بھی نہیں ملتا، آپ اتنے بیزی رہتے، تو آپ کم از کم 30 منٹ تو نکال سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں قرآن کے لیے. کوئی ایک وقت مقرر کر لے کہ اس کے بعد ہمیں قرآن پڑھنا ہے. تو دیکھیے کرنے سے، اگر کسی چیز کا کرنا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور بالکل عہد کر لیا ہے کہ اس وقت میں جو بھی ہو جائے ہمیں قرآن پڑھنا ہے، روزانہ گھروں میں قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، نماز روزانہ پڑھنا فرض ہے. جب تک ہم گھروں میں نہیں کریں گے ہمارے بچوں کے اندر نہیں آئے گا. کہتے ہیں نا ہمارے بچے نہیں سنتے، ایسے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. دیکھیے گھر میں جو چیزیں بچے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے، ہماری امی جان کر رہی ہے یا ابو جان یا دادی جان، تو وہی چیز بچوں کے اندر آتی ہے. تو گھر میں یا بچوں کے اندر کوئی چیز لانا ہے نا تو پہلے خود شروعات کرے. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.
قرآن اور نماز کے لیے بالکل وقت نکالیں، اپنے آپ کو فری رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔